آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت ہم منانے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے کیسا اہتمام فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ نارملی لوگوں کو اپنے گرینڈ پیرنٹس کا معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی برتھ ڈے کیا ہے، ان کی ولادت کب ہوئی، کس سن میں ہوئی۔ مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ میرے دادا کی ولادت کیا ہے، سال کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، لیکن اتنے سالوں پہلے کہ جب اور کسی کی ڈیٹ آف برتھ محفوظ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال ولادت ہے وہ محفوظ ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ پاک نے کیسے اہتمام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ایئر کو محفوظ کرنے کا، کہ ایک بہت بڑا ایونٹ کریٹ ہوا۔ مطلب پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو بڑا ایونٹ تھا، عام الفیل دی ایئر آف ایلیفنٹس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ایک ایسا ایونٹ کریٹ ہوا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے پھر تاریخ متعین کرنا شروع کی۔ اب آپ دیکھیے کہ عرب کے اندر، یعنی سرزمین عرب میں جہاں صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، وہاں پر آل دا وے فرام یمن جو ہاتھی تھے، ہاتھی عرب میں صحرا میں نہیں ایگزسٹ کرتے، تو وہ افریقہ کے ہاتھی، اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو نریشنز جو ہے وہ 60,000 افراد موجود تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ افریقہ کے ہاتھیوں کو لے کر کہاں آ گئے؟ عرب کے صحرا کے اندر۔ تو اس قدر یہ ایک بڑا ایونٹ کریٹ ہوا کیونکہ ان کا انٹینشن کیا تھی؟ تو بیسیکلی اس کی جو انٹینشن تھی نا ابراہا کی، وہ انٹینشن یہ تھی کہ بھئی اس نے کعبے کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ لیکن آپ کمال بات دیکھیے، جب غور کرتے ہیں تو بات نکل کر آتی ہے سامنے کہ اصل میں جو مقصد تھا نا، وہ کعبے کو ڈسٹروائے کرنا یا کعبے کو معاذ اللہ منہدم کرنا یا کعبے کی حفاظت کرنا، اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ایونٹ کریٹ ہو جائے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ایئر محفوظ ہو جائے، ایسا میسو کوئی ایونٹ کریٹ ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ کعبہ اپنی عظمتوں کے ساتھ بہت بلند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے، اور کعبے کے طواف فرماتے ہوئے آپ کعبے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیری شان بہت بلند ہے، تیرا رتبہ بڑا بلند ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ایک مسلمان مومن کی حرمت ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کو مارنا، ایک مسلمان کو قتل کرنا، ایک کعبے تھانے سے پڑھ کر بڑا ظلم ہے۔ تو جہاں ایک عام مسلمان کی بات یہ آ رہی ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ، اس کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو مومنوں کی جان ہے، جو راحت عاشقہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، وہ کس قدر کعبے سے بڑھ کر جو ہے وہ معظم اور محتشم نہ ہو۔ تو اصل چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ کعبے کے اوپر اٹیک کرتے تو صرف اٹیک نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے لوگوں کو قتل کرتے، وہاں کے لوگوں کو وہ اغوا کر لیتے، وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کریم علیہ السلام جن پاک پشتوں کے اندر ہے وہ لوگ کسی غلامی کی زندگی میں چلے جاتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے لیے ایسا، آپ کی برتھ کے لیے ایک ایسا ایونٹ کریٹ کرنا تھا تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے وہ تاریخ بن جائے، وہ ہسٹری بن جائے، وہ ایک مارکڈ، ایک متعین شدہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ ایک ایونٹ کریٹ کیا، ایک ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا۔ اور یہ سب میری بات نہیں ہے، یہ پاک مفسرین نے سورہ فیل میں اگر آپ پڑھیں، تفسیر قرطبی کے اندر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کا محفوظ ہونا حضور کا معجزہ ہے، تو اس معنی میں معجزہ ہے کہ یہ حضور کی آمد کا یہ مقدمہ بنا ہے، حضور کی اس کو شان قرار دیا گیا ہے کہ جب وہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہونی ہے تو ایک ایسا بڑا واقعہ ہو کہ ساری دنیا اس واقعے کو یاد رکھے کہ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اسی عام الفیل میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے 50 یا 55 دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ قدیم ہوتی ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بات ہے۔ اور اسی طرح بعض بزرگوں نے اس کو ارہاس قرار کیا۔ ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ارہاس یہ ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت کام کسی نبی سے ہوتی ہے تو وہ ارہاس شمار ہوتا ہے۔ تو تفسیر قرطبی آپ دیکھ لیں، دیگر تفاسیر دیکھ لیں، تو اس میں ہمارے علماء نے کیٹیگوری کی یہ بات کی۔ تو آپ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد سے کیسا شاندار اہتمام کیا، ایک انتہائی اہم ایونٹ کریٹ کیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک تاریخ ساز سال قرار دیا گیا۔
اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسی انداز میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔